بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج بہت ہی بالمجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کا جو نور ہے وہ مجھے عطا نہیں فرمایا۔ میں اس کی رضا میں راضی ہوں، پر میں اچھی نیتوں کے ساتھ یعنی کہ یہ معاملات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ جیسے اس کو وظیفہ عطا فرمایا، اس نے ویسے ہی پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنائی لٹا دی، آنکھوں کا نور لٹا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا ہے، یہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نبینہ شخص حاضر ہوا۔ اس نے کیا نام ہے حضور علیہ السلام سے التجا کی کہ ایسے ایسے میں نبینہ ہوں، تو حضور نے یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کو کیسے معاملات اس کے طے کرنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کہ اس طرح کے وظائف اور تویزات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے 2 نوافل حاجات ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رو بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 101 مرتبہ یہ جو آپ کے سامنے یہ وظیفہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح اس کو تلفظ کے ساتھ ادا کر کے پڑھنا ہے، اور آپ نے کیا نام ہے 101 مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے قبلہ رو بیٹھ کر، اور جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، گھر کے معاملات میں جو پرابلمز ہیں، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب 101 مرتبہ کا عدد پورا ہو جائے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جانا ہے، ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھا لینے ہیں، سر کو جھکا لینا ہے، اور اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کے ہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے فلاں بن فلاں مسئلہ ہے تو اس کو حل فرما دے، اس کے معاملات جو بھی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ مطلب اپنے دل سے آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک اور بھی اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو وہ واپس چلا گیا۔ اگلے دن حاضر ہوا تو پھر بھی متوجہ نہ ہوئے تو وہ واپس چلا گیا۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کا یہ وظیفہ ان تک پہنچا ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وظیفہ اس کو دینے سے پہلے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، تم کل بھی آئے تھے، آج بھی آئے؟ فرمایا کہ میں آتا ہوں، حضرت عثمان غنی میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو وہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ وظیفہ یعنی کہ یہ جو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، یہ وظیفہ اس کو بتایا، اور وہ یہ وظیفہ 2 نوافل کے بعد کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آئے۔ تو یہ وظیفے کی بہت سی برکات ہے۔ آپ کسی افسر کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی نہیں سنتا، تو آپ
یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں، اور آپ کسی حکمران کے پاس جانا چاہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں پریشانی تنگی جو بھی معاملات ہیں یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تمام طور پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ بہت ہی مجرب بالمجرب وظیفہ ہے، اس کی عام اجازت ہے، ہر بندہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے خصوصاً بالخصوص مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، اور ویڈیو کو لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ پہ لازمی سٹیٹس لگایا کریں کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا تو اس کا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مسلمہ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیلاب زدگان سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا نعم البدل عطا فرمائے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔